عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر، نبی علیہ السلام نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، الا ہکذا، مگر اتنی مقدار میں. کتنی مقدار میں؟ رفع لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعہ السبابہ والوسطی، نبی علیہ السلام نے 2 انگلیاں اٹھائیں اس طرح، یہ وسطی بیچ کی انگلی اور سبابہ جس کو آپ شہادت کی انگلی کہتے ہیں، یہ 2 انگلیاں اٹھائیں، اور میں کہ صرف اتنی مقدار میں پہن سکتے ہیں. جیسے جیب کے ساتھ آپ نے ایک ڈیزائن ریشمی کپڑے کا بنا لیا، تو کسی یعنی اپنے لباس میں کہیں بھی اتنی مقدار میں ریشم آپ استعمال کر سکتے ہیں. بھلے مسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، الا موضع اصبعین او 3 و 4، مگر 2 انگلی کے برابر یا 3 یا 4 انگلی کے برابر، یعنی 4 انگلی سے زیادہ کی مقدار میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس سے کم آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اپنے لباس میں کہیں بھی آپ چاہیں اتنی مقدار میں ریشم کی ایک پٹی آپ لگا سکتے ہیں، ایک زینت کے لیے کہہ لیجئے یا کسی بھی مقصد کے تحت. تو بہرکیف یعنی اس مقدار میں ریشم کا استعمال مباح ہے، جبکہ مطلقاً جو ریشم ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا. ہماری یہ اسلامی تاریخ ہے کہ بیت اللہ کعبۃ اللہ اس کا غلاف ریشمی لباس سے تیار ہوتا ہے، اور سب سے پہلے عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ نے بیت اللہ کو ریشمی لباس پہنایا تھا، ریشمی غلاف. اس سے قبل ریشمی غلاف بھی ہوتا تھا اور کبھی غیر ریشمی بھی، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک ریشمی غلاف جو ہے بیت اللہ کو پہنایا جاتا ہے. یہ ایک تعظیم کا مرکز ہے اور اس کی زینت مطلوب اور مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرمائے اور حاقدین اور حاسدین کے شر سے اس کو محفوظ رکھے. جی.